فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفتیں بیان فرمائی. یوں تو بندے اللہ کے سبھی ہیں، لیکن جو خاص بندے ہیں ان کی صفتیں کیا ہونی چاہیے؟ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی چال تکبرانہ نہیں ہوتی اور ان کی چال میں کسی قسم کا تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی. اور ہونا بھی چاہیے یہی کہ انسان کا کیا ہے جو تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اگر انسان کو ایک ٹھوکر لگ جائے تو زمین کے اوپر گر جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ چال ان کی نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس طریقے سے چلتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں بڑی عاجزی ہوتی تھی، بڑی تواضع ہوتی تھی. اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو انسان زمین کے اوپر تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند فرما دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اللہ نے ان کا اونچا مقام فرمایا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عاجز تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نچاؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ڈھال ہوتا ہے اس کی طرف جا رہے ہوں. اس طریقے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر چلتے تھے. آنکھیں بالکل نیچی ہوتی تھی، ادھر ادھر کبھی اس گھر میں جھانک لینا، کبھی اس گھر میں جھانک لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی. یہی وجہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام اتنا اونچا فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ آج بھی ان کو لوگ جانتے ہیں، قیامت تک جانیں گے، اور قیامت کے بعد بھی ان کا بول بالا ہے. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. اور جو لوگ تکبرانہ اختیار کرتے ہیں، تکبرانہ چال چلتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی گرا دیتے ہیں،
ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ احادیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات مذکور ہیں۔ ابو جہل کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے دشمنان اسلام کا واقعہ ہے کہ جن جن لوگوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا بننا چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیچے گرایا۔ آج ابو جہل کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ابو جہل کے ساتھ علیہ لعنہ بولا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں، جو لوگ انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا تکبر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلی صفت تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن نے بھی یہ بیان فرمائی کہ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ ہے، یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر انکساری ہوتی ہے، کسی قسم کی بڑی بات ان کی نہ زبان سے نکلتی ہے اور نہ چال ڈھال سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری صفت اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ناسمجھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو لڑنا چاہتا ہے اور لڑائی مول لینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے لوگوں کا سامنا ہو جائے اور ایسے لوگوں کا سامنا ہونے کے بعد تمہیں یہ ڈر ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ لڑے گا اور لڑنے کے بعد فتنہ پیدا کرے گا، فساد پیدا کرے گا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے خاص بندے وہ ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ناسمجھ لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، کیونکہ سلام کے اندر بڑی عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سلام ایک ایسی دعا ہے جو انسان کے لیے بہت کام آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگوں تم سلام کو پھیلاؤ، تو سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مذہب اسلام میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی اہم سلام بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان ایک بہت بڑی دعا اس کو دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے دھرم ہیں اور ان تمام کے تمام دھرموں میں ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ملاقات جب ایک انسان کی دوسرے انسان سے ہوتی تھی تو وہ معلوم ہے آپ کو کیا کہتے تھے؟ حی علیکم، یعنی آپ زندہ رہیں، ہماری دعا یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی دعا ہے ملاقات کی، حی علیکم۔ یا اسی طریقے سے وہ کہتے تھے یا صباح الخیر، یعنی آپ کی صبح جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ تو یہ جو سلام ہے یہ نامکمل ہے۔ اسلام سے پہلے کے سلام بھی نامکمل ہیں
اور آج جو سلام ہے مذہب اسلام کے علاوہ وہ بھی نامکمل ہے۔ مثال کے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے غیر مسلم یا ایسے ہی بہت سارے مسلمان بھائی بھی یہ کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گڈ مارننگ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ تو شام کہاں گئی اور دوپہر کہاں گئی اور رات کہاں گئی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلام بھیجا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کی دعا ہم تک روانہ کی ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اور اس کے اندر مکمل طریقے سے سلام کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا۔ ہم لوگ التحیات کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کہاں جائے گی؟ آپ نے میرے اوپر تو دعا بھیج دی، آپ نے مجھے تو سلام فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ سلامت سے رہیں، لیکن میری امت کہاں جائے گی؟ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہمارے جتنے بندے ہیں یعنی نیک بندے، السلام علینا ہماری سلامتی ان کے اوپر بھی ہو۔ تو یہ سلام کا جو لفظ ہے یہ جنتی لفظ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سلام کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جیسے هو المومن، هو المتکبر، هو الجبار، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو انہی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ السلام بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ لوگ آپس میں ملاقات کرتے رہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کو سلامتی والا لفظ بولتا رہے اور آپس میں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، محبت پیار سے رہیں۔ سلام کے بڑے فائدے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں یہ لفظ بڑا اہم ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے اس سلام کے کہنے سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، راستوں میں کانٹے بچھاتا ہے اور مجھے برا بھلا کہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے جو ہے دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ میں اس کو زیر کروں تو کیسے کروں؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیتا ہوں، وہ بالکل زیر ہو جائے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا اور دشمنی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ صاحب کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہتھیار مجھے ضرور دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے کنارے کے اوپر بیٹھ جانا، اور جب وہ آئے تو فوراً کھڑے ہو کر کے اس کو سلام کہہ دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو راستے کے کنارے کے اوپر یہ صاحب بیٹھ گئے، اور جب وہ دشمن آیا تو یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ وہ لوگ جو ہیں عربی سمجھتے تھے اور عربی ان کی زبان تھی،
ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ سلام کتنی بڑی دعا ہے اور سلام کے اندر کتنا امن ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ انسان راستے کے کنارے کے اوپر بیٹھا، اور جب وہ دشمن آیا تو دشمن کے آنے سے فوراً کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا السلام علیکم۔ تو اس نے تو جناب اس کی بغل گیر ہو گیا اور سینے سے سینہ لگا لیا کہ آج سے تو میرا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ میں تجھ کو دشمن تصور کرتا تھا، لیکن دشمن جو ہے کسی دوسرے دشمن کو دعائی الفاظ نہیں کہتا، بلکہ دشمن دوسرے دشمن کو کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تو برباد ہو، تیرا مال برباد ہو، تیری جان برباد ہو، تیری عزت برباد ہو۔ لیکن یہ سلامتی والا لفظ تو استعمال کر رہا ہے اور میں بیکار تجھ سے دشمنی لے رہا ہوں، یہ تو بہت بڑی دعا ہے اور یہ تو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو گلے ملنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ جب آپ مجھ سے سلام کر رہے ہیں، اتنی بڑی دعا مجھے کہہ رہے ہیں، تو آپ تو میرے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام والا لفظ اس کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام۔ آج کل ایسا ماحول ہے کہ سلام کرنا انسان اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے اچھے سے کپڑے پہن لیے اور کسی کو کوئی عہدہ مل گیا تو جناب اس کی زبان سے سلام کا لفظ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں اور سلام کرنا جو ہے یہ غریبوں کا کام ہے، یہ چھوٹے آدمیوں کا کام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سلام کرنا غریبوں کا کام نہیں ہے، چھوٹے آدمیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جو رواج دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ آپس میں محبتیں قائم ہوں، آپس کی دشمنیاں ختم ہوں، آپس کی نفرتیں ختم ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے کہ وہ سلام کر کے جاتے اور اگر کوئی دیوار بیچ میں آ جاتی اور دیوار بیچ میں آنے کے بعد پھر انہیں صاحب سے ملاقات ہو جاتی، پھر سلام کرتے، کیونکہ سلام میں بڑے فائدے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سلام کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب دے کر کے وعلیکم السلام، اور پھر فرمایا 10۔ پھر اس کے بعد دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر کے ارشاد فرمایا 20۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر کے ارشاد فرمایا کہ 30۔ تو ایک صحابی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی زبان سے جو نکلا ہے 10 اور 20 اور 30، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے صاحب آئے انہوں نے صرف یہ لفظ کہا السلام علیکم، تو صرف السلام علیکم کے کہنے سے اس کو 10 نیکیاں ملی، اور دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ ملانے سے اس انسان کو 20 نیکیاں ملی، اور تیسرے صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے کہا کہ 30۔ انہوں نے برکاتہ کا جو لفظ بڑھایا تو برکاتہ کا لفظ بڑھانے کے بعد ان کو 30 نیکیاں ملی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سلام بڑی اہم چیز ہے اور امن اور محبت کا پیغام ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے، عداوتوں کو ختم کرتا ہے۔
اور معاشرے کے اندر محبتیں پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا بھی سبب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤمن احدکم لا تدخل الجنت احدکم، کہ تم میں سے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو۔ غور کیجئے حدیث کے الفاظ کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگر جانا ہے تو مومن بننا ہے، ایمان اس کے اندر ہونا ہے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہو جائے اور وہ مومن نہ ہو۔ اس لیے مومن ہونا اور ایمان ہونا شرط ہے۔ اور پھر دوسرے الفاظ یہ بیان فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے انسان کا اور ایسے مومن کا بھی ایمان کامل نہیں کہ جو انسان آپس میں محبت نہ رکھتا۔ ہمیں آپس میں محبت بھی رکھنی ہے، بیٹا باپ سے محبت رکھے، ماں سے محبت رکھے، اور اسی طریقے سے بھائیوں سے محبت رکھے، اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے محبت رکھے، نفرت کا ماحول ختم کرے، اور انسان کو چاہیے کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سے محبت کا اظہار فرمائے، ان سے دشمنی نہ رکھے بلکہ محبت رکھے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل انسان وہ ہے اور کامل مومن وہ ہے جو آپس میں محبت رکھتا۔ اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل محبت کیسے ہوتی ہے، آپس میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ افشوا السلام، یعنی تم سلام کو رواج دو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ تو یہ محبت کا ذریعہ ہے، عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے اوپر عمل کیجیے۔ ہم جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو بجائے اس کے کہ انسان گڈ مارننگ کہے یا اسی طریقے سے گڈ آفٹر نون کہے تو سلام کا لفظ جو ہے استعمال کیے۔ ہمارے بہت سارے مسلم نوجوانوں میں دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زبانوں سے گڈ آفٹر نون اور گڈ ایوننگ اور اسی طریقے سے گڈ مارننگ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مذہب اسلام میں بہت اچھا لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو استعمال کیجئے، آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور جنت میں جانے کا سبب ہوگا، آپس میں محبتوں کا دورہ ہوگا۔ اور قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو اور مومن ہو، ایمان لے آئے ہو اللہ کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو یا کسی کی غیر کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی کا بھی فرمان نہیں ہے، حدیث کا فرمان نہیں ہے، کسی ولی کامل کا فرمان نہیں ہے، کسی بزرگ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ قد افلح کے پارے کے اندر اور سورہ نور کے اندر یہ آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو تب بھی تم اجازت چاہو اور سلام کرو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، نہ ہماری بیوی موجود ہے، نہ بچے ہیں، گھر بالکل خالی ہے، ہم گھر خالی کے اندر جو ہے داخل ہو رہے ہیں، کیا ہم اس وقت بھی سلام کریں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر گھر خالی ہو اور تم قفل کھول کر کے ابھی داخل ہو رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے اندر نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، لیکن پھر بھی سلام کر کے داخل، یہ رحمت کا سبب ہے، یہ برکت کا سبب ہے۔ اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تب بھی، اور غیر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تب بھی سلام کا حکم ہے، اجازت کا حکم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج معاشرہ کیسا ہے؟ یہ جو گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر بہت ساری نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہماری بیوی بچے وہاں پر ہیں، لیکن ہم ان کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ بیوی کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، یہ سمجھتے ہیں یہ تو بیوی ہے، اس کو کون سلام کرے گا، اس کو چاہیے کہ یہ ہم کو سلام کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور وہاں پر آپ کے بیوی بچے ہیں یا وہ گھر خالی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اجازت لو اور سلام کر کے داخل۔ جب آپ سلام کریں گے تو بیوی خوش ہو جائے گی اور وہ سلام کا جواب دے گی تو آپ کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوں گی اور گھر کے اندر بھی رحمتیں نازل ہوں گی اور بیوی بچوں کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو سلام کو رواج دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کو سلام کرتے تھے اور درمیان میں کوئی بڑا پتھر آ گیا، کوئی بڑی دیوار آ گئی اور پھر اسی صاحب سے ملاقات ہو گئی، یا کوئی درخت درمیان میں آ گیا اور پھر انہیں صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے۔ اتنا رواج دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر بھی یہ عادت موجود تھی، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم پھر کیسے مسلمان؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سلام کا لفظ جو ہے یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس کے اندر ساری رنجشیں دور ہوتی ہیں، امن امان پیدا ہوتا ہے۔ کتنا اہم لفظ ہے، سلامتی کی دعا انسان دوسرے انسان کو دیتا ہے یا اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، اور صرف سلامتی کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ رحمت کتنی بڑی چیز ہے، رحمت اور برکت کے جو لفظ ہیں یہ دونوں کے دونوں لفظ یکساں ہیں۔ رحمت سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کے اوپر نہ آئے۔ جب ہم کسی کو ایسی دعا دیں گے اور وہ بھی ایسی دعا دے گا تو ہم ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، رنج سے بچیں گے، اور اسی طریقے سے مصیبت زدہ حالات سے ہمارا بچاؤ ہوگا، اور ہم لوگ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں۔ اور تیسرا لفظ ہے وبرکاتہ۔ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے؟ صحت کے اندر بھی برکت ہو، مال و دولت کے اندر بھی برکت ہو، بیوی بچوں کے اندر بھی برکت ہو، گھر کے اندر بھی برکت ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، برکت والا لفظ ایسا اہم لفظ ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر محیط، وسیع ہے ساری چیزوں کے اوپر۔ یہ تین لفظ اگر انسان کہہ لے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا ملاقات کرتے ہوئے تو ساری رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، محبتیں درمیان کے اندر آ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے رنج اور علم اور مصیبتیں یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ انسان سکون اطمینان کا سانس لیتا ہے، سکون اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اور محنت اور مشقت کرنے کا مقصد یا تو اللہ کی عبادت ہے۔ ایک انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں سکون سے رہوں، میری زندگی میں کرم آ جائے اللہ کا، میری زندگی میں سکون آ جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانی دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بتا دیا
اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو توہین نہ سمجھیے، بلکہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر اپنے خاص بندوں کی یہ خاص صفت بیان فرمائی، اور بھی بہت ساری صفتیں اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ذکر فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ 2 صفتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ پہلی صفت وعباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے یمشون علی الارض حونا، کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تکبر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ناسمجھ لوگوں سے جب ملاقات ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ میرے ساتھ لڑے گا، میرے ساتھ جو ہے جھگڑے گا اور مجھے کچھ ایسی باتیں کہے گا جس سے معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسے لوگوں سے ٹکراؤ ہو جائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ ان کو سلام پیش کر دیجئے اور سلام کر کے وہاں سے نکل جائیے، تو امن قائم رہے گا اور محبتیں قائم رہیں گی۔ یہی پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہی پیغام ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں پڑھیں۔